أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یعنی رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے ھدی للناس تاکہ لوگوں کو ہدایت ہو، لوگوں کی ہدایت کے لیے، من الھدی والفرقان. اور یہ قرآن فیصلہ کرنے والی ہے، یعنی یہ قرآن کا دوسرا نام فرقان ہے، فیصلہ کرنے والی کتاب. تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے بہت ہی مبارک مہینہ ہے، کیونکہ جتنی بھی نعمتیں ہیں انسان کے لیے، سارے نعمتیں جو اللہ تعالیٰ رکھا ہے امت مسلمہ کے لیے، وہ اسی رمضان سے ہے. کیونکہ رمضان میں ہی انسان اپنے آپ کو برائی سے دوری اختیار کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر میں صوم کا لفظ یوز کیا ہے. صوم یعنی رک جانا، یعنی کہ رک جانا مطلب ہر برائی سے رک جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے کھانے پینے سے روکنے کا اس کا مقصد نہیں ہے. بس انسان کو اس بات کا احساس رہے اپنے اندر میں کہ میں اللہ کی راہ میں جب کبھی انسان نکل پڑتا ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کام کے لیے، تو اس کے سامنے یہ سب چیز جو ہے رکاوٹ نہ بنے. یہ مقصد ہے. ورنہ آپ کو بھوک سے پیاس سے روکنے کا اللہ کا دوسرا کوئی اور کوئی مقصد نہیں ہے. محض یہ کہ تم اللہ کی راہ میں پوری طریقے سے تقوی میں رہنا. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہی وقت میں، یعنی کہ خوف سے، بھوک سے، سمجھے نا، مال و دولت سے، ہر ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں 5 امتحان لیا. 10 دن آپ بھوک اور پیاس سے جو ہے سنا امتحان دیتے رہے اللہ کے سامنے، مگر کبھی بھی آپ نے اپنے اندر میں سے یہ خیال تک آنے نہیں دیا، جبکہ آپ کا فرمان بھی ہے کہ اللہ جو ہے مجھے جو ہے بھوک سے، پیاس سے، خوف سے، ان سب چیزوں سے آزمایا ہے. اگر اس کے بدلے میں اگر وہ میرے کو کھانے سے آزما دے، یعنی کہ آپ کھا پی کے اندر جو ہے سنا آپ مزے سے رہیے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں فیل ہو جاتا ہوں تھا فرمایا رہا. اگر اس چیز سے مجھے آزمایا جاتا کھانے پینے سے تو میں فیل ہو جاتا. یہ تو اللہ کا فضل تھا کہ میرے اوپر میں جو ہے سنا اللہ نے اس طریقے سے آزمائش لی کہ بھوک سے، پیاس سے، اور جو ہے سنا آزمائش جو ہے اتنے اپنی اولاد سے، یعنی اپنے اہلیہ سے، اپنے بچوں سے، یعنی کہ کسی قسم کا خوف نہیں. آپ کی اولادیں شہید ہو جا رہی ہیں آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے، مگر آپ کے اندر میں خوف نہیں ہے، نہ ہی بھوک کی جو ہے سنا آپ کے اندر میں شدت ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. تو ایسے وقت میں جب کبھی تم اللہ کی راہ میں نکلو، جب کبھی تم اللہ کے کام کے لیے نکلو، تو تمہارے کو یہ چیز آڑ نہیں آنا ہے. یہ سب چیز جو ہے تمہارے کو اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے. یہ مقصد ہے اللہ کا. ورنہ کھانے پینے سے انسان کو روکنے کے لیے اللہ کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ جو ہے سنا یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں اس کو جو ہے سنا اتارا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں اتارا ہے۔ تو رمضان کے اندر، رمضان کے مہینے میں یہ ایک مہینہ جو ہوتا ہے وہ ہر انسان کے لیے یہ ایک مہینے کی جو ہے سنا ٹریننگ ہے۔ جیسا کہ ملٹری میں یا کسی عہدے پہ چڑھانے سے پہلے اس کو 1 مہینے کی ٹریننگ یا 2 مہینے کی ٹریننگ دیتے، پھر اس کو 1 سال تک کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، بہت کم، کبھی کوئی ہوتی بھی ہوں گی تو، مگر اکثر جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ کم مدت میں ہوتی ہے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے ایسا، پھر اس کے بعد میں اسی پہ اس کو جو ہے نا عمل کرنا رہتا ہے۔ وہ جو اس کو طریقہ بتایا جاتا ہے اسی کے اوپر میں، پولیس کی ہو یا دوسرے اور کوئی بھی جو ہے سنا جاب ہو آپ کا، سمجھے نہیں، کوئی کمپنی میں اگر آپ کام کرتے ہو تو وہاں پر میں کدھر بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو 1 مہینہ، 15 دن یا 10 دن کی آپ کو ٹریننگ ملتی، بعد میں اس کو آپ کو جو ہے نا اسی کے اوپر میں عمل کرتے جانا ہے۔ تو یہاں پر میں اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ دراصل انسان کے لیے 1 مہینے کی ٹریننگ ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائی سے روک کے رکھے، سمجھے نا، آپ ہر ایک چیز کی برائی ہے، ہر ایک چیز کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، منہ کا روزہ، سمجھے، تو یہ برائی سے رک جانا ہے، پورا 1 مہینہ رکنا نہیں ہے، یہ 1 مہینے کی ٹریننگ لے کے 1 سال تک آپ کو رکنا ہے۔ ایک ہی مہینے میں کیوں؟ 1 مہینے کے بعد میں آپ ہر چیز جائز ہے کیا اسلام میں؟ نہیں ہے، کدھر میں بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے سنا، جو لوگ جو بھٹک جاتے ہیں، انسان جو مومن کبھی بھٹکتا نہیں، مگر جو انسان رہتے ہیں جو کبھی کبھی بھٹک جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا جو ہے سنا ایک ٹریننگ ہے۔ جب جو کوئی اس رمضان کو پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے، جس طریقے سے اللہ آپ کو زندگی بسر کرنے کے لیے بتا رہا ہے، جس طریقے سے گزارنے کے لیے بتا رہا ہے، آپ کو اس کے نقش قدم پر چلنا ہے، سمجھے نا۔ تو رمضان کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے اندر میں بہتری آپ کرنا ہے، سمجھ گیا۔ تو انزل فیہ القرآن، اور یہ جو ہے سنا یہی بات بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ ہدی للناس و بینات، تو لوگوں کو ہدایت دینے والی اگر کوئی کتاب ہے دنیا کے اندر میں ہر انسان کے لیے، تو یہ محض ایک قرآن کریم ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ فرمایا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ انسان اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم کیا ہے؟ بہت ساری روایتیں ہیں اس کے اندر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جو ہے تاروں کے معاملے میں، تارے، آپ کسی بھی تارے کی جو ہے سنا پر اس کو جو ہے سنا اگر آپ اس کو پکڑ کے چلیں گے تو آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یعنی کہ کسی بھی صحابہ کی آپ پیروی کرو تو آپ کامیاب ہو جاتے۔ تو صحابہ کا عمل کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے اوپر میں عمل کرنا۔ آپ جو ہے سنا صحابہ اکرام دین کے کام کے لیے دین بول کے اٹھے، کام کرے، میدان میں کام کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ جو ہے نا اپنے گھر سے مال و جان جو ہے نا قربان کر دیا لا کے، کس کے بنا پر؟ تقوی کی بنا پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے اندر میں سے وہ تزکیہ نفس کیا ہے۔ پہلے وہ تزکیہ نفس کیا تھا؟ یہ 3 چیزوں کو نکال کے باہر پھینک دینا، یعنی کہ یہ چیز اللہ کی راہ میں آنے والی جو چیزیں تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ جو ہے نا آپ کا خوف، آپ کی جان کا خوف، آپ کی مال کا خوف، آپ کی بیوی اور بچوں کا خوف، یہ چیز صحابہ اکرام کے اندر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکال کے پھینکی، جس سے صحابہ اکرام کو قربانی دینا آسان ہو گیا۔ پھر کیونکہ ان کی جان ان کی نہیں رہی، ان کا بولنا ان کا نہیں رہا، سمجھ گیا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں وہی فرمائے گا، اگر قربانی کس طریقے سے دینا اللہ کی راہ میں، اگر انسان وہ سیکھ گیا
تو پھر اس کی جو ہے سو نا ہر قربانی جو ہے سو نا کامیاب ہے. بغیر قربانی کے اللہ ملنے والا نہیں ہے, اللہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. چھوٹی سی چھوٹی قربانی آپ کو دینا ہے اللہ کی راہ میں. اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے سو وقتیہ 5 منٹ 10 منٹ کی آپ کو قربانی دینا ہے. اگر آپ رات میں تہجد پڑھتے ہیں تو آپ کی نیند کی قربانی آپ کو دینا ہے. اگر آپ جمعہ کی بھی اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو جو ہے محلے کی بڑی مسجد میں نماز پڑھنا ہے آپ کو, جبکہ صبح گھر دھار چھوڑ کے جانا ہے آپ کو. عید کی نماز اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ کو عیدگاہ میں پڑھنا ہے, وہ بھی جو ہے آپ کو آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے آپ کو اپنی ہر چیز بیوی بچے ماں باپ سب چھوڑ کے جانا ہے. تو قربان ہے, قربانی سے ہی آپ کو ہر چیز حاصل ہونے والا ہے. اللہ کا قرب اس طریقے سے حاصل ہونے والا نہیں ہے اتنی آسانی سے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو ہے نا خود فرماتا ہے, کیونکہ جنت جو ہے اتنی آسان نہیں ہے. جنت کا طلبگار اولیاء اللہ کا قول کیا ہے, جنت کا جو طلبگار ہوتا ہے جنت سے بڑھ کے بھی جو ہے نا اور چیز ہے. خالی نماز جو ہے سو نا انسان کو پاک کرنے کے لیے ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. قرآن کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز سے بڑھ کے, نماز انسان کو جو ہے سنا ہر برائی سے روکتی ہے اور پاک کرتی ہے, مگر نماز سے بڑھ کے بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے ذکر, اللہ کا ذکر ہے. تو اس چیز کو انسان جو ہے سنا غور فکر کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے جو ہے سنا یہاں پر میں آیت میں خود کھلا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جیسا آپ کا ذکر بڑا ہے, آپ کی نماز جو ہے سنا اللہ تعالیٰ آپ کو نماز آپ کے اوپر میں فرض ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, آپ کو روکتی ہے برائی سے اور بے حیائی سے, مگر اللہ کا جو ہے سنا ذکر بڑا ہے. اور وہ ذکر کیا ہے؟ ذکر دراصل جو ہے آپ کا عمل ہے. آپ کو جو حکم دیا گیا قرآن کے اندر میں کس طریقے سے آپ کو زندگی بسر کرنا ہے, تو وہ حکم پہ ہی آپ کو جو ہے سنا زندگی بسر کرنا ہے. تو یہ قرآن جو ہے سو آپ کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے, آپ کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے, آپ کو جنت اور جنت سے اللہ کی رضا جو ہے سو آپ کو دکھلانے کے لیے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام پائے ہیں وہ صرف نماز اور قرآن پڑھ کے نہیں پائے, بلکہ اللہ کی راہ میں قربانی کس طریقے سے دینا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کے اپنی قربانی جو ہے سو مکمل کی ہے. بڑے بڑے تاجر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں, صحابہ اکرام کی شکل میں بڑے بڑے تاجر تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت علی, تقریباً جتنے بھی صحابہ تھے وہ تو مالدار تھے, کسی کے پاس مال کی کمی نہیں تھی. اسلام جو ہے سو مال سے آگے آیا سو نہیں ہے, یا پھر کسی کے زور زبردستی سے آگے آیا سو نہیں ہے, بلکہ عشق سے آیا سو ہے. عشق میں جب انسان ہوتا ہے, جب عشق جو ہے سو اللہ سے عشق پیدا کرتا ہے, تو پھر وہ قربانی کے لیے جو ہے سو ہر چیز قربان کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو یہاں پر عشق کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ سے. تو یہاں پر میں صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہے وہ قربانیوں سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہے. اور جو ہے قرآن میں ایک جگہ آیت بھی ہے نا, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ ہم نے مومنوں سے ان کی جان اور مال خرید لیا ہے جنت کے بدلے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں ہو یا کدھر میں بھی ہو یہ نہیں فرما رہا, اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر سے بھی جو ہے سنا یہ نہیں فرمایا کہ آپ اگر نماز کو جو ہے سنا جو صرف جو ہے سو اگر آپ پکڑ کے چلیں گے, یا پھر آپ قرآن اگر جو ہے سنا صحیح طریقے سے تلاوت کریں گے تو جنت آپ کو جو ہے سو دے گی نہیں ہے. بلکہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ جو ہے خریدتا ہوں ورا جان اور مال, ان مومنوں کی جان اور مال کو خریدتا ہوں ورا, کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. تو یہاں پر میں اللہ تعالیٰ یہ کہیں بھی نہیں بتا کہ ان اللہ اشتری من الصلاۃ بول کے نہیں ہے اس کے اندر میں, بلکہ ہم مومنوں کی ان کی جان اور مال جو ہے نا ہم خریدتے ہیں جنت کے بدلے بتا. تو آپ کو اللہ کے راہ میں آپ کی جان اور آپ کا مال جو ہے نا آپ کو خرچ کرنا ہے. تو قرآن جو ہے سو آپ کو جو ہے 1300-1400 سال پہلے آپ کو قرآن 1400 سال پیچھے لے کے جا رہا ہے, آگے نہیں لے کے جا رہا ہے. اگر کوئی انسان قرآن مجید جس نیت سے پڑھے اس کو اس کی جو ہے نا کامیابی حاصل ہو جاتی. جیسا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے کو جو ہے قرآن میں اس نیت سے پڑھوں گا کہ مجھے جو ہے
फलानी तरक्की हो जाए या मेरा फलाना काम हो जाए, तो आपका काम ये कुरान की जो है ना छोटी सी जो है ना एक नेमत है बोलो, या तो फिर ये कुरान का जो है ना अपना ये फजल है कि इंसान जिस नीयत से पढ़ता है उसको जो है ना उसको जो है ना उसके अंदर में वो कामयाब हो जाता है। मगर अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, या ऐ इंसान तू बहुत बड़ा मेहनती है। दुनिया के अंदर इंसान से बढ़ के कोई और मेहनती नहीं है। तो अल्लाह क्या फरमाया, तू बहुत ही बड़ा मेहनती है, मगर ये मेहनत तू मेरे लिए करता तो तू मुझको पा लेता। अल्लाह खुद फरमा रहा है ना, क्योंकि इंसान मेहनत नहीं कर रहा पाने के लिए अल्लाह को। इंसान मेहनत कर रहा तो अपने पैसे के लिए मेहनत कर रहा। इंसान अगर मेहनत कर रहा तो जो है ना अपनी ख्वाहिशात के लिए मेहनत कर रहा है। यहाँ पर हमें ख्वाहिशात को छोड़ने के बाद ही अल्लाह जो है ना अल्लाह के नज़दीक तुम कामयाबी हासिल कर सकते। ख्वाहिशात रख के जो है ना तुम अल्लाह को हासिल नहीं कर सकते, या फिर अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकते। दो रंग की छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या सम हो जा। समझे? यानी कि आप दो तरफ जो है ना नहीं रह सकते कि मैं दुनिया भी करूं और मैं दीन भी करूं, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नज़दीक ऐसा नहीं। ऐसा अगर ऐसा होता तो सहाबा इकराम जो है ना दोनों भी काम करते, क्योंकि अल्लाह की राह में काम करने के लिए एक चीज़ आड़ आती है, दुनिया आड़ आती है। और ये मुसलमान का काम नहीं है। ये मुसलमान का काम जो है लोगों को हिदायत देना है। कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतलितकुम शुहदा इलन नास व यकुनु रसूलु अलैकुम शहीदा। तुम एक बेहतरीन कौम बनाकर भेजे गई हो जो लोगों को हिदायत का रास्ता बताती है। तो मुसलमान जो है ना दुनिया के लिए हिदायत का सामान है। दुनिया अंधेरा है, उनके पास में आखिरत का जो है ना सामान नहीं है। तो वो सामान अल्लाह ताला ने मुसलमान को दे के भेजा है कि तुम जो है ऐसे ही नहीं भेजे गए हो दुनिया में। अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाता है कि हम तुम्हें ऐसे ही पैदा नहीं किया है, तुम्हें एक मकसद दे करके हमने भेजा है दुनिया में। तो ये कुरान जो है, कुरान में यही अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने रमज़ान के महीने में कुरान को जो है सुना नाजिल किया है। तो अल्लाह ताला तमाम नेमतें जो है सो मुसलमानों को दिया। और इस महीने के अंदर में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने किस तरीके से इंसान को तज़किया नफ्स करते हैं। तो वो इस रमज़ान के ज़रिए से अल्लाह ताला जो है इंसान का जो है तज़किया नफ्स करता है कि किस तरीके से उसको जो है भूख और प्यास पे कंट्रोल करना चाहिए, किस तरीके से अपने नफ्स की जो है ख्वाहिशों को दबा के रखना चाहिए। तो ये रमज़ान है, और ये एक महीने का नहीं है बल्कि पूरी ज़िंदगी भर आपको करना है। अगर आपके अंदर में कुछ कमी पेशी हो जाती है तो फिर आपका अगला साल जब रमज़ान आता है तो फिर उसके अंदर में आपका फिर से तज़किया नफ्स होता है। जब तक आप तक़वे की बुलंदी पर नहीं पहुँचेंगे, जब तक आप अल्लाह को नहीं पा सकते। नमाज बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, कुरान भी बहुत सारे लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कुरान के माने खुद ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब कुरान के माने हैं। तो ये पढ़े जाने वाली किताब है ये, मगर अमल करना काम है। जब तक अगर आप अमल नहीं करेंगे इसके ऊपर में तो इसका कुर्ब हासिल नहीं कर सकते, आप इसको समझ नहीं सकते कि कुरान जो है ना एक पढ़े जाने वाली किताब नहीं है, बल्कि ये अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं, ये वो अल्लाह ताला अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हक़ ताला ने नाजिल किया था कुरान को खुद पढ़ने, अमल करने और औरों को पढ़ाने। ये वो किताब है जिसको हक़ ताला ने नाजिल किया था खुद पढ़ने, अमल करने और लोगों को पढ़ाने। तो ये अमल वाली किताब है। आपको अमल करना है इसके ऊपर में। अगर आप अल्लाह इसके अंदर में आपसे जो है ना बात करना चाहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मैं आपके अंदर में दो चीज़ जो है ना छोड़ के जा रहा हूँ। और वो दो चीज़ क्या थी? एक किताब और एक मौत। नातिकुल किताब सामितुल मौत। क्योंकि ये किताब है जो बात करने वाली है, और एक मौत है जो बात नहीं कर सकती। समझ गया? तो ये किताब बात करने वाली किताब है। ये पढ़े जाने वाली किताब सिर्फ पढ़ने वाली किताब नहीं है। ये कुरान
آپ سے بات کر رہی ہے، آپ سے حجت ہے، یا تو آپ کے حق میں حجت ہے یا تو پھر آپ کے خلاف میں حجت ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھ کے اگر آپ صرف پڑھیں گے تو پھر اس کا پڑھنے کا ثواب تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا، مگر اللہ جو آپ سے بتانا چاہ رہا ہے، اللہ سے آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہے قرآن کے ذریعے سے، پھر وہ آپ کے اندر میں دل میں نہیں اترتی پھر وہ بات۔ تو قرآن کریم ایک بات کرنے والی کتاب ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنی جو بات رہتی ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے سنا رکھ کے آپ سے مخاطب ہے۔ قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے، حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ بات قرآن کو اس طریقے سے پڑھو، اس طریقے سے عمل کرو کہ یہ جب قرآن کھولے تو اس کے اندر میں تمہارا ذکر نظر آ، کیونکہ آیت ہے نا، قرآن کریم کی خود آیت ہے، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں یا کرواتا ہوں، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اس کے اندر میں تم جو ہے سنو اس طریقے سے اسے مخاطب ہونا ہے کہ جیسے کہ تم گویا تم اس پہ تم عمل کر رہے ہو۔ جب قرآن اگر تم کدھر سے بھی اگر کھولیں گے تو ایسا معلوم ہوگا اس کے اندر میں اس کے جیسا کہ میرا ہی ذکر اس میں ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے سنا یہ جو ہے سنا قرآن کی جو ہے سنا ایک بہت بڑی جو ہے سنا نعمت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو معجزات دیے اور میرے کو بھی معجزات دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور میرا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، وہ تو قرآن مجید ہے، کیونکہ یہ قرآن سے ہی اللہ کے رسول نے ساری دنیا میں اسلام کو پھیلایا ہے۔ تو ان کے نقش قدم پہ ہم کو چلنا ہے، ان کا دین ہم کو پھیلانا ہے، انہوں جس طریقے سے اسلام کے لیے قربانی دی ہم کو بھی قربانی دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز رکھتے ہوئے ہر چیز سے جو ہے نا فخری اختیار کرے، کبھی اپنے آپ پہ جو ہے نا فخر نہیں کرے کہ میں دولت آنے کے بعد میں یا پھر اپنا کوئی گھر نہیں بنایا آپ نے، کوئی آپ سب کچھ معلوم ہے، دیکھیں گے تو آپ چھوٹا سا حجرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جبکہ آپ کے پاس میں حکومت تھی، جبکہ پاس میں آپ اللہ کے رسول ہے، مال غنیمت آپ کے پاس میں پڑا ہوا ہے، تو آپ نے کبھی بھی اس کے اوپر میں فخر نہیں کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، الفخر فخری والفخر منی، فقیر کو آپ نے جو ہے سنا بہتر سے بہتر جو ہے سنا ہر انسان کے لیے چنا ہے، اور اپنے لیے بھی چنا ہے، لوگوں کے لیے بھی ہدایت دیا ہے کہ تم فقیری اختیار کرو، کیونکہ فقیری سے ہی آپ کو اللہ کا جو قرب ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن، اور یہ معجزہ ہے۔ یہ آج لوگ جو ہے سو ایک مہینے کا جو رمضان ہے، اگر یہی ایک مہینے کے رمضان کو اگر اپنے اوپر میں اگر ڈال لے کے اگر یہ ایک سال کرے تو یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ آج ساری دنیا کو معلوم ہے رمضان جب بھی آتا ہے، جب ساری دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی آپ مسلمان جو ہے نا، مسلمان کا جو ہے نا رمضان آیا تو اب یہ لوگ نماز پڑھیں گے، ایسا تصور ہو گیا ہے۔ بعد میں پھر جو ہے نا ایک مہینے کے بعد میں پھر کامن آدمی ہو جا رہا ہے کہ بھائی رمضان ہو گیا چلے گیا ختم۔ تو یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو جو ہے سارا اگر ہر انسان جس طریقے سے جمعہ میں جمع ہوتے ہیں بعد رمضان کے لوگ اکثر، ویسے ہی جس طریقے سے رمضان میں 5 ٹائم میں جمع ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے اگر یہ سال بھر کر لیں گے تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ لوگ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، آج بھی لوگ کئی نان مسلم بڑے بڑے سائنٹسٹ فلاسفر جو ہے سنا حیران ہیں اس بات سے کہ بھئی یہ قوم کیسی ہے جو 5 ٹائم اپنے جو ہے سنا خدا کو یاد کرتی ہے۔ دن میں 5 ٹائم اذان ہوتی ہے نا، تو 5 ٹائم جو ہے سنا یہ لوگ جو ہے سنا جا کے جو ہے سنا اپنے رب کی جو ہے سنا عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے سامنے یہ ایک معجزہ ہے۔ یہ پھر اس کی جو ہے سو معرفت الگ ہے، پھر اللہ کے نزدیک اس کے مقامات آپ کے لیے الگ ہے۔ تو انسان جو ہے سنا اگر یہ صرف پڑھے جانے والی کتابیں سمجھیں گا تو پھر انسان جو ہے قرآن سے بات نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ناطق ہے، یہ واحد ایک کتاب ہے سارے، کیونکہ یہ جامع کتاب ہے، فیہا کتب القیمہ، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں مجید فرمایا فیہا کتب القیمہ، سارے کتابوں کا مجمع ہے یہ۔ جس طریقے سے انسان ایک مجمع ہے، انسان جو ہے 84 لاکھ جانوں کا ایک انسان بنا ہے، ایک جامع انسان ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تمام نبیاں آپ کے اندر میں جو ہے سنا آپ کی طاقت، تمام 1,24,000 انبیاؤں کی جو طاقت ہے
सारी ताकत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर में है, मौजूद है। बिल्कुल उसी तरीके से तमाम किताबें, जितनी भी आसमानी किताबें या आदि किताबें हैं, तमाम किताबों की सरदार है कुरान मजीद। तो ये रमज़ान का महीना यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाए कि लोगों के लिए एक हिदायत है, एक जो है सो ना एक ट्रेनिंग का महीना है, जिससे इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है और तक़वे की बुनियाद पर जो है सो ना अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकता है। और एक हुदल क्या है, हुदल लिन्नास वल बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरक़ान, और फैसला करने वाले, हक़ और बातिल में फैसला करने वाले, यानी कि सच क्या है, झूठ क्या है, हक़ क्या है, अल्लाह है। कुल जाल हक़ फ़ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल वकाना ज़हूक़ा। हक़ अल्लाह है, हक़ और बातिल, बातिल क्या है बोलो तो, बुता मानने वाले, बुत परस्ती करने वाले। हक़ और बातिल में फैसला करने वाली किताब है ये। इंसान कभी भी अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकता है। हक़ में आज जो लोग फैसला कर ले रहे हैं अपने माबूदों को खड़ा करके, तो वो हक़ को, वो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कुरान आया है कि हक़ वो नहीं है जिसको तुम पूछ रहे हो, हक़ ये है। इसीलिए अल्लाह ताला इसको जामे किताब बनाया, ये एक जामे किताब है। तो अल्लाह का जो है ना बहुत बड़ा लाख लाख एहसान है। जिस किसी को भी अल्लाह ताला फरमाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस किसी को भी अगर रमज़ान जो है ना मिल जाए, तो वो चाहिए कि वो अपने अंदर से जो है ना तमाम चीज़ों को, तमाम बुराइयों को निकाले और अच्छाइयों को अंदर ले, समझ गया ना। तो क्योंकि मिट्टी का काम ही है अच्छी चीज़ को लेना, बुरी चीज़ को जो है ना बाहर निकाल के फेंक देना। आप अच्छी चीज़ खा देना, बुरी चीज़ निकल जाती ना, ऐसे ही है ये भी। तो इंसान अगर सुधरना है तो अपने अंदर से बुराई को निकालना है और अच्छाई को अपने अंदर डालने से इंसान पाक होता है। इंसान पाक होने से जो है सो ना अल्लाह के करीब होता है। जब अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह उसको जो है सो अपना बंदा बना लेता है। मुतमईन, नफ्स मुतमईन की तरफ इंसान को आना है। नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, दोनों नफ्सों को छोड़कर नफ्स मुतमईन तक इंसान पहुंचना है। अगर इंसान नफ्स मुतमईन तक नहीं पहुंच सकता है तो फिर अल्लाह जो है ना उसको बुला के जो है जब जो है ना वो जन्नत की जो है ना हकदार नहीं बन सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है कि या नफ्स मुतमईन इरजी, या मुतमईन नफ्स इरजी, बोला अल्लाह बोल रहा आ जा, या नफ्स मुतमईन इरजी इला रब्बी के राजिया वदखुली इबादी वदखुली जन्ना, या नफ्स मुतमईन इरजी इला रब्बी की राजिया, अपने रब से राजी हो जाओ। और अल्लाह बुला रहा, मुतमईन नफ्स को बुला रहा, अल्लाह बुला के बोल रहा, दूसरे नफ्सों को नहीं बुला रहा। नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा है, उसमें इंसान जब जीता है तो उससे नहीं बुला रहा है, मगर नफ्स मुतमईन से अल्लाह ताला क्या फरमाया, या नफ्स मुतमईन इरजी इला रब्बिक राजिया, अपने रब से राजी हो जा। तो ये बहुत बड़ा जो है ना एहसान है अल्लाह का हमारे ऊपर में कि अल्लाह ताला ने हमको जो है कुरान करीम दिया है। इससे हमारा जो है तज़किया नफ्स करता है और हमको सीधी राह दिखाता है और हमको जो है ना हकीकी मानने में जिस तरीके से ज़िंदगी बसर करना है उस तरीके से हमको जो है ना बसर करने की तौफीक अता फरमाता है। बहरहाल अल्लाह से जो है ना दुआ है कि तमाम को जो है अल्लाह जो है इस रमज़ान के महीने में हमको जो है सो अपने मुतमईन नफ्स को जो है काबू पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। बारक